السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام 5 منٹ کے مدرسے میں۔ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین قوم الفاسقین۔ موسیٰ کہنے لگے الہی مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے سوا کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے۔ اس میں نافرمان قوم کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بے بسی کا اور اپنی برات کا اعلان کر رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو جہاد کے لیے دعوت دی اور ان لوگوں نے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کا یہ جواب سنا تو آپ سخت مایوس اور غمگین ہو گئے کہ یہ میری قوم کیسی ہے جو میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، ان کے مقابلے میں تو میں اکیلا بھلا ہوں اور بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک نافرمان قوم ہے، لہذا تو مجھے اور میرے بھائی کو جو کوئی بھی حکم دے ہم بجا لائیں گے۔ اب ہمارا تو ان پر اختیار نہیں رہا نا، ایسی نافرمان قوم ہے، لہذا میں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کر رہے ہیں۔ دیکھیے، انبیاء بھی جب اپنی امت کو دعوت دیتے تھے، کسی چیز کی طرف بلاتے تھے تو وہ لوگ بھی انکار کرتے تھے۔ انبیاء بھی تھک جاتے تھے، انہیں دعوت دے دے کر کے تھک جاتے تھے، دکھی ہو جاتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے۔ میرا اور آپ کا کام بھی یہی ہے نا، یہی لوگ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی دعوت کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں، چاہے وہ کتنا بھی برے الفاظ سے ہمیں بولیں یا ہمیں کتنا بھی ہماری دعوت کو ٹھکرائیں، ہم غمگین ہو جائیں، ہم مایوس ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العالمین سے مانگیں، ان کی ہدایت کا سوال کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اور دعوت یاد رکھیے، ہر مشکل مرحلے میں کبھی بھی کیسی بھی حالت ہو، کیسا بھی موقع ہو، دعوت کا دامن مجھے اور آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت۔ سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ وتر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے اور کون سی صورتیں پڑھنا سنت ہے، اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ حدیث دیکھیے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی والی سورت پڑھا کرتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون والی سورت پڑھا کرتے تھے، اور تیسری رکعت میں جس میں آپ دعائے قنوت پڑھتے تھے، اس رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ناظرین، کتنی اچھی بات ہے، یہ 3 صورتیں جو ہر کسی کو عام طور سے یہ صورتیں یاد ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، جس طرح سے سنت نمازیں پڑھنا یہ ایک اچھا عمل ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، سنت نبوی پر عمل کرنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح سے ان رکعتوں میں کون سی صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور وہی صورتیں جن رکعتوں میں جن صورتوں کا اللہ کے نبی اہتمام کرتے تھے، اس کو مستقل طور پر پڑھتے تھے، ہمیں بھی ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے، وتر میں جب ہم 3 رکعت پڑھ رہے ہوں تو ہمیں ان 3 صورتوں کو لازمی طور پر پڑھنا چاہیے، ان 3 صورتوں ہی کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، آپ کی وتر کی نماز صحیح اور درست ہوگی، لیکن ان 3 صورتوں کو جس کو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے پڑھنا افضل اور بہتر ہے، اور یہ سنت ہے۔ وہ کون سی؟ پہلی رکعت میں آپ کو پڑھنا ہے سبح اسم ربک الاعلی، یہ والی صورت جو ہم لوگ جمعہ میں عام طور سے سنتے ہیں، اسی طرح سے قل یا ایھا الکافرون والی صورت، اور تیسرا قل هو اللہ احد والی صورت۔ ان 3 صورتوں کو 3 رکعتوں میں، اور اس کو بھی ترتیب سے پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون والی صورت، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد والی صورت۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت۔ عمل کی فضیلت میں انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے صلاۃ الضحیٰ کے تعلق سے۔ صلاۃ الضحیٰ کی فضیلت یعنی صبح جو چاشت کی نماز ہم پڑھتے ہیں اس کی فضیلت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز صبح ہوتے ہی تم پر ہر شخص کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بدلے ایک صدقہ ہے، ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ ہے، ہر حج کے بدلے ایک صدقہ ہے، ہر تسبیح ایک صدقہ ہے، ہر تکبیر ایک صدقہ ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھتے ہو وہ صدقہ، آپ روزہ رکھتے ہو وہ صدقہ، آپ حج کرتے ہو وہ صدقہ،
تسبیح کرتے ہو, اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہو صدقہ, تکبیر بیان کرتے ہو صدقہ, اللہ کی حمد بیان کرتے ہو اس پر صدقہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال میں کیا اور پھر فرمایا کہ ان سب سے تمہیں بس چاشت کی 2 رکعتیں کافی ہوں گی, یعنی چاشت کی 2 رکعت ہمارے لیے کافی ہوگی. اور ایک اور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم ارکع لی من اول النہار 4 رکعات, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم تو دن کے شروع میں میری رضا کے لیے 4 رکعت پڑھ, میں پورے دن تیرے لیے کافی ہوگا. اللہ اکبر, کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر انسان سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر کے بیٹھ جائے, ذکر و اذکار کرتے رہیں سورج نکلنے تک, یا قرآن کی تلاوت کرتے رہیں, اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد وہ 2 یا 4 رکعت چاشت کی ادا کر لیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. لہذا مجھے اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے, اور جتنی بھی نفل نماز جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, مجھے اور آپ کو اس کی پابندی کرنی چاہیے, کیونکہ یہ فرض کی بھرپائی میں میرے اور آپ کے لیے کارآمد ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نوافل کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں.